اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا حاصل تعلم ہے کلمہ کی تعریف، کلمہ کی اقسام، ان کی تعریف، مثالیں اور جملوں میں ان کا صحیح استعمال سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے عزیز طلباء کلمہ کی تعریف پیش کرتے ہیں۔ اگر دو یا دو سے زیادہ حروف کو ملایا جائے تو لفظ بنتا ہے۔ اگر اس لفظ کا کوئی مطلب، مفہوم، معنی اور مقصد ہو تو کلمہ کہلاتا ہے، مثلا روٹی، مثلا پانی، چوری، جھوٹ وغیرہ۔ اگر لفظ بالکل بے معنی ہو، اس کا کوئی مقصد و مفہوم اور معنی نہ ہو، وہ صرف کلام اور عبارت کی زیبائش کے لیے استعمال ہو اور بامعنی لفظ کے ساتھ یوں ہی بولا جائے تو مہمل کہلاتا ہے، مثلا روٹی کے ساتھ ووٹی، ٹھیک کے ساتھ ٹھاک، پانی کے ساتھ وانی، چوری کے ساتھ چکاری، جھوٹ کے ساتھ موٹ، دھوم کے ساتھ دھام وغیرہ۔ اور جتنے بھی الفاظ بامعنی ہیں وہ کلمہ کہلایا جاتا ہے، اور جو بے معنی الفاظ ہیں ان کو مہمل کہا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا حاصل تعلم کلمہ ہے۔ کلمہ کی تعریف، کلمہ کی مثالیں، اقسام اور ان کی تعریف پر مبنی ہے۔ تو کلمہ دو یا دو سے زیادہ حروف کا وہ مجموعہ ہے جس کا کوئی نہ کوئی مفہوم، معنی اور مقصد بنتا ہو۔ اب کلمہ کی تین اقسام ہیں۔ پہلا قسم اسم ہے، دوسرا فعل ہے، تیسرا حرف ہے۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی چیز، جگہ یا شخص، جاندار و بے جان اشیاء کا نام ہو اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جاتا ہو۔ علاوہ ازیں کسی حالت، کیفیت اور عمل کو بھی اسم کہتے ہیں، مثلا آدمی، شیر، ہاتھی، علامہ اقبال، محبت، کمزوری، جتنے بھی ایسے نام ہیں ان کو اسم کہا جاتا ہے۔ یا آسان انداز میں کسی بھی نام کو، چاہے شخص کا ہو، چاہے جگہ کا ہو، چاہے کسی چیز کا نام ہو، اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ اب کلمہ کا دوسرا قسم فعل ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے اور جو کسی شخص اور چیز کا نام بھی نہ ہو اور اس میں تین زمانوں، ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے، مثلا کھایا جائے، کھا رہا ہے، روئے گا، آ رہا ہے، جائے گا وغیرہ۔ یہ فعل ہے، اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ اور فعل کسی کام کو کہتے ہیں، ہونا یا کرنا۔ کلمہ کا تیسرا قسم حرف ہے۔ حرف وہ کلمہ ہے جو نہ کسی چیز کا نام ہو اور نہ اس میں کوئی زمانہ پایا جائے۔ یہ اسم اور فعل کو اکٹھا جوڑنے اور ان میں ربط، تعلق اور جوڑ پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر حرف نہ ہو تو اسم اور فعل بیکار رہ جائیں گے۔ جوں ہی یہ اسم اور فعل کے درمیان آئیں گے تو ایک بامقصد بات بن جاتی ہے، مثلا کا، کی، کے، پر، کو، نے، سے، تک، ساتھ وغیرہ حرف ہیں۔ حرف وہ کلمہ ہے جو تنہا اپنے کوئی معنی نہیں دیتا جب تک اسے دوسرے کلموں کے ساتھ نہ ملایا جائے، مثلا اسلم نے خط لکھا، اکرم کو سامان دیا، وہ اس کے ساتھ گیا تھا، اس نے سبق یاد نہیں کیا۔ یہ جتنے بھی جملے ہیں ان میں حرف کا استعمال ہوا ہے، تب جا کے یہ مکمل جملے بن چکے ہیں۔ ان میں فعل کا بھی استعمال ہے، ان میں اسم کا استعمال ہے، ان میں حرف کا بھی استعمال ہے۔ ایک جملے کو مکمل ہونے کے لیے یہ تینوں چیزیں، یہ تینوں اقسام کا استعمال وہاں ہو جاتا ہے۔ تو آج کے لیے ہمارا سبق اتنا ہی ہے۔ کلمہ کی تعریف آپ نے وہ یاد کرنا ہے، کلمہ کی اقسام، پہلا قسم اسم، دوسرا فعل، تیسرا حرف، ان کی تعریف اور ان کی مثالیں یاد کرنا ہے، اور اگر ہو سکے تو اپنے پاس لکھنا بھی ہے۔